الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فريق في الجنة وفريق في السعير. یہ قرآن کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے. مالک اپنے بندوں کو ہوشیار کرتا ہے کہ آج دنیا میں چلنے پھرنے والوں، تمہارا دل دھڑکتا ہے، تمہارے خون کی نالیوں میں گرم و سیال خون دوڑ رہا ہے، تمہارے ہاتھوں میں قوت ہے اور تمہاری بساط زندگی پر اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. لیکن ایک دن وہ آنے والا ہے کہ دنیا میں اپنی زندگی کی مدت پوری کرنے کے بعد، چاہے تم محلوں کے باسی ہو یا جھوپڑی سے تمہاری میت نکلے، پھر یہ چار اونچے نیچے کاندھے ہیں، اس پر سوار ہوگے اور ویرانے میں زمین کے گڑھے کے اندر تم کو لوگ داخل کرنے کے بعد واپس آ جائیں گے. پھر کوئی خیریت کو نہ پہنچے گا. اس لیے دو ہی باتیں ہیں کہ یا تو ہمیشہ کے لیے آگ کا سامان کر لو جہاں لگتے ہیں، جہاں حمیم اور غساق پلایا جائے گا، اور یا وہ بادشاہت ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد پھر تمہاری مرضی کے سامنے کوئی رکاوٹ آنے کی ہمت نہ کر سکے. تمہارا مالک تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ بھی تمہاری خواہش میں، تمہاری مشیت میں مداخلت نہ کرے گا، کوئی رکاوٹ نہ ڈالے گا. تو یہ جو انجام ہے جن کے اندر زمین اور آسمان کی دوری اور صبح و شام کا تباین ہے، یہ ایمان کے اوپر منحصر ہے. مالک نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تم کو اس دنیا میں سیرگاہ کی طور پر نہیں بھیجا ہے کہ جاؤ روشوں پر گلگشت کرو، ہوشوں پر ہاتھ مارو، پھولوں کی سیج پر سو جاؤ، اور اس کے بعد زندگی ختم کرنے کے بعد پھر کچھ نہیں ہے. اس کے بعد کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے اور کوئی سوال و جواب نہیں. مالک فرماتا ہے ہم نے تم کو خالص ایمان اور بندگی کے امتحان میں ڈالا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تم کو اپنی توحید کے لیے کہ ہمیں تم اپنا مالک مانو، اپنا خالق مانو، اپنا رب مانو، اپنا مشکل کشا مانو، اپنا دستگیر مانو، اپنا غوث، اپنا بندہ پرور، بندہ نواز، اپنا مشکل کشا، سب کچھ ہمیں مانو، اور اپنے ایسے بندوں کو ہمارے ساتھ کسی شکل میں شریک ساجی نہ بناؤ. ایک مسئلہ ہے مالک بیان فرماتا ہے کہ انسانوں اصلی بات یہ، اور آج یہی ایک مسئلہ ہے جو بدل گیا ہے، ایمان کا مسئلہ. باقی سارے مسائل، سارا انداز اس امت کا قریب قریب وہی ہے جو 1400 برس پہلے تھا. نمازیں اب بھی پڑھتے ہیں، انداز بھی وہی ہے، مسجدوں سے آوازیں آتی ہیں اذان کی اور ان کے الفاظ بھی وہی ہیں. یہی حال روزے کا ہے، یہی زکوٰۃ اور حج کا ہے، اور دوسرے معاملات بھی ہیں. بس ایک چیز جو روح ہے وہ نکل گئی ہے. ابھی ایمان نہیں ہے، خالص شرک اور کفر ہے امت مسلمہ کی زندگی کے اندر. اور اس چیز کو لانے والے یہی مولوی اور پیر ہیں. صدیوں سے انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بجائے انہوں نے بدعت کو رواج دیا ہے، اور اس وجہ سے کہ ان کی جیبیں بھرے، ان کے پیٹ میں حرام اترے. کیونکہ جانتے ہیں توحید اور ایمان کی دعوت کے بعد پھر پیغمبروں کے اوپر مشکلات آتی ہیں، ان کی قوم خود ان کو قتل کر ڈالتی ہے، اور شرک کا دائی بن کر شرک کی دعوت دے کر شرک کو
عام کر کے پھر دنیا بھی بنتی ہے اور اس کے بعد دنیا والے اپنے سر پر بٹھاتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ تو آج جو ایک مسئلہ ہے وہی ایمان کا مسئلہ۔ مالک فرماتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی ساجی اور شریک نہیں، لیس کمثلہ شیء، مالک کی کوئی مثال نہیں۔ اور یہ آج دنیا والے کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اللہ کو عزیر علیہ السلام کا باپ اور حضرت عیسیٰ کا باپ گردانا، اللہ کی اولاد بنائی، اور اللہ نے ان کے لیے ان کے مشرکوں کو کہا کہ پروردگار کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہیں کہ آسمان ان پر پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ کھڑے کھڑے ریزہ ہو جائے تو کچھ دور اور بعید نہیں۔ اور یہ مسلمان امت ان کے بڑوں نے، چاہے وہ مجدد الثانی ہو اور چاہے حکیم الامت ہوں، انہوں نے بتایا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، اللہ نور کا ہے، اور اسی نور کا ایک ٹکڑا کاٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا ہے، یہ ظلم دیکھیں اللہ کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس چیز کو مٹانے آئے تھے ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا گیا۔ کہو کس نے کیا ہے؟ کسی عام آدمی نے؟ وہ جو مجدد الثانی کہلاتے ہیں اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام انسانوں کی پیدائش کی طرح سے نہیں ہے، آپ اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں۔ اسی کو حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الدین میں لا کر ثابت کر دیا کہ ہاں ہم اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات میں شریک مانتے ہیں اور ہم اس پر سخت کرتے ہیں۔ اللہ اس چیز کو شرک کو گالی سمجھتا ہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابن آدم شتمنی، یہ آدم کی اولاد یہ مجھے گالی دیتی ہے، میرے ساتھ جب میرے بندے کو ساجی اور شریک بناتی ہے، چاہے ذات میں، چاہے میری صفات میں، چاہے میرے اختیارات میں، چاہے میرے حقوق میں۔ اور اس امت کے یہ لوگ کس طرح سے اللہ کے ساتھ ذات کا شرک کرتے ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ کہ کوئی شبلی کا نام لیتا ہے، کوئی جنید کا، کوئی ابراہیم ادہم کا، کوئی رابعہ بصری کا، اور ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے جو نظریہ ایجاد کیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا شرک کا کوئی نظریہ ہو سکتا ہے دنیا میں؟ یہ جن کا ہے اگر 10,000 یا 10 لاکھ ٹکڑے میں پیس کر اسے الگ کر دو تو ہر حصہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے۔ اور حضرت یہ خانقاہ والے یہ بھی اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، اور بیان کرنے والوں کا عالم دیکھو، بیان کرتے ہیں ہمارے شاہ ولی اللہ جو مجدد کہلاتے ہیں کہ دین ان کے ذریعے سے ملک میں آیا ہے، ہندوستان اور پاکستان کے اندر قرآن و حدیث کا علم انہوں نے عام کیا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ میرے باپ عبد الرحیم لکھتے ہیں انفاس العارفین میں کہ وہ جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک پارٹی، ایک گروہ کسی طرف رواں دواں ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہ بھائیو آپ حضرات کس تلاش میں ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھنے چاہ رہے ہیں، ان سے ملاقات کرنے۔ تو کہتے میرے باپ عبد الرحیم نے ان سے کہا کہ تم نے بڑی اچھی قسمت پائی ہے۔ پھر ان کو نماز پڑھائی امامت کرنے کے بعد، اور پھر ان سے کہا کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے تھے، یہ جس نے نماز پڑھائی ہے یعنی میں وہی تو ہوں، اس سے ملاقات کرو۔ کہنے لگے ایک دن پروردگار عالم نے اپنے فرشتوں سے خطاب کیا اور کہا میرے بندے عبد الرحیم یعنی شاہ ولی اللہ کے باپ کو تلاش کرو۔
تو فرشتے تلاش میں لگ گئے، دنیا میں چھان مارا انہوں نے، عبدالرحیم نظر نہ آئے، آسمانوں کے گوشے گوشے کی تلاشی لی، وہ فرشتے نہ پا سکے، جنت میں گئے اور وہاں بھی عبدالرحیم شاہ ولی اللہ کے باپ نہ ملے۔ جب فرشتے مایوس واپس آئے اور اللہ کے سامنے اپنی مجبوری کا اظہار کیا کہ مالک ہر جگہ ہم نے تلاش کر لیا اور یہ عبدالرحیم تیرا بندہ ہمیں نہ مل سکا، کہتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ میں فنا ہو جائے وہ کہاں ملے گا؟ یہ شاہ ولی اللہ صاحب جن کا یہ مقام ہے، ایک نہیں ہزار اس قسم کی جرأتیں کی ہیں، انہوں نے اللہ کو انہوں نے للکارا ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ ایماندار، یہ مولوی اور یہ پیر کہتے ہیں کہ یہ رحمت اللہ علیہ ہے۔ درست زمین میں 40 یہاں جس چیز کی آپ کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے اگر کوئی شک پیدا ہو جائے تو اللہ کے فضل سے کتابیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کی تشفی کے لیے آپ کے سامنے وہ چیز لے آئیں گے۔ ان کی خدائی کا عالم یہ ہے، بتاتے ہیں درست زمین کی 40 حدیثیں، اور شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ بعض تو ایسی ایک براہ راست میں نے روح مبارک سے سنی، بعض میں ایک واسطہ ہے، بعض میں 2 واسطہ۔ گویا حدیث کا علم پورا نہیں ہوا تھا، شاہ ولی اللہ نے 200 برس پہلے بہت سی نئی حدیثیں اللہ کے نبی سے سننے کے بعد وہ دنیا تک پہنچائی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بلایا اور کہا بیٹا میں بیمار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری دی کہ عبدالرحیم تم بالکل تندرست ہو جاؤ۔ میں فوراً ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے یادگار کے طور پر اپنے داڑھی 2 بال توڑ کر مجھے دیے، یہ اپنے پاس تبرکم رکھو۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ 1 بال ابھی تک میرے پاس موجود ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیوں کے بال یہ نچوا دیں گے، اور ان کے لیے یہ امت کہتی ہے کہ یہ ہمارے امام ہیں، ہمارے رہنما ہیں، جنہوں نے بتایا ہے کہ میرے باپ کی قوت یہ تھی کہ سلطان محمد اپنے گھوڑے پر سوار آیا، میرے باپ نے دیکھنے کے بعد کہا کہ سلطان تمہارا گھوڑا تو بہت ہی نفیس ہے لیکن اس کی عمر بہت کم ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ سلطان محمد نے کہا کہ حضرت کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری بیوی ہے، میں اس سے بہت نالا ہوں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھوڑے کی عمر اس کو مل جائے اور بیوی کی جو میری عمر ہے وہ گھوڑے میں تبدیل ہو جائے؟ حضرت شاہ اللہ صاحب لکھتے ہیں فارسی کی اس کتاب میں کہ تبسم کروں یا آپ مسکرائے میرے باپ، اور کہا یہی ہو جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد حال یہ ہوا کہ بیوی اس کی مر گئی اور گھوڑا زندہ رہا، اور سلطان محمد نے اس کو بیچ کر بڑا نفع کمایا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جب توحید اس امت کی ذہن اور خیال سے نکال دی گئی، اور جب یہ اتحاد کا مسئلہ آ گیا کہ اللہ کی ذات کی ہر چیز جو ہے اس میں شریک اور سہیم ہے، اب توحید باقی نہیں رہی کہ لیس کمثلہ شیء کے مقابلے میں جب یہ آ گیا لا موجود الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے۔ یہ کتا بھی، یہ بلی بھی، اسی لیے جو ان کے بڑے لوگ ہیں اگر کتا بولتا ہے تو کہتے ہیں لبیک۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ تو کتے کی آواز ہے، لبیک آپ نے اس پر کہا، تو جواب ملا کہ ایک ہی آواز تو میں سنتا ہوں، وہ میرے اس کی مالک کی آواز ہے جس کا ساتھ اس کے ساتھ میں بھی شریک ہوں۔ تو یہ ایک چیز یہ آئی، اور دوسری چیز یہ آئی قبر پرستی کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دن پہلے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے خطاب کیا اور کہا الا من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحہم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انا نهاکم عن ذلک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم دیا تھا کہ امت جو کتابی امتیں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ شرک داخل ہوتا ہے، یہ قبروں کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 5 دن پہلے مسلم کی حدیث میں یہ آتا ہے، وہاں بخاری اور مسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے آخری مرض الموت کا عالم یہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی اپنی چادر کو اپنے چہرے سے دور پھینک دے
کبھی پھر اور یہ پریشانی اور یہ شدت ہے. لیکن زبان پر ایک بات ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. ان کے عرس منائے، میلے کیے، وہاں سجدہ کیا، وہاں پھیرے لگائے، وہاں انہوں نے طواف کیا، وہاں چادر چڑھائی، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے مناجات کی اور ان کے سامنے جا کر اپنی بتائیں بیان کی. تب اللہ نے ان کو مشرک بنایا ہے اور پھر اس کے بعد دنیا میں ذلیل کیا ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ ان کے لیے تیار ہے. تو پہلی چیز آپ نے دیکھی کہ یہ اتحاد کا فلسفہ آیا. اس نے شرک کو اس طرح سے، ذات کے شرک کو اس طرح سے عام کیا. اور نور کے فلسفے سے ان علماء نے، صوفیوں نے اپنے اس فلسفے سے اور نور کے ذریعے سے، ان احبار نے جو علماء کہلاتے ہیں اس طرح سے، اب کسر باقی رہ گئی تھی اس امت کو برباد کرنے کے لیے، شرک کے لیے. وہ قبر پرستی تھی. قبر پرستی کی بنیاد مہیا فرما دی اسی امت کے عالم نے کہ مرنے کے بعد اللہ فرمائے کہ یہ جو مردے ہیں یہ اموات ہیں، غیر وحیاء، ان کے اندر جان کی رمق نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو اپنی خبر نہیں ہے کہ کب یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کب ان کو زندہ کرے گا، قیامت کب آئے گی. کبھی مالک فرمائے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، کہ زندگی کے بعد تمہیں موت آنی ہے اور موت کے بعد پھر قیامت کے دن پھر روح تمہارے اس جسم میں واپس آئے گی اور پھر تم اٹھو گے. لیکن ہمارے کرم فرماؤں نے کہ بامن ہر کر آشنا قرض کی طرح سے انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا، جھوٹی روایتیں، شیعوں کی روایتیں لا کر کہ مردہ اس قبر میں جانے کے بعد زندہ ہو جاتا ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جھٹلایا اور سب سے پہلے ہوشیاری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی حدیث میں کہ جب جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے دوزخ اور جنت کا مشاہدہ کروایا اور اس کے بعد جنت الفردوس کو دیکھ کر میں نے بڑی تعریف کی، تو ان دونوں نے کہا کہ ذرا اپنے سر کو اوپر اٹھائیے. جب میں نے سر کو اوپر اٹھایا تو ساری جگہوں سے اچھی جگہ مجھے نظر آئی. میں نے کہا یہ کس کی جگہ ہے؟ دونوں فرشتوں نے کہا یہ آپ کی جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ان سے میں نے کہا جب میری جگہ ہے مجھے چھوڑو، میں اس میں داخل ہو جاؤں، اپنا مکان ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ہے تو آپ کی جگہ، لیکن ابھی آپ کی دنیاوی عمر کی ایک مدت باقی ہے، اس کو پوری کر لے تو آپ یہاں داخل ہو جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہیں کہ میں وفات کے بعد جنت الفردوس میں شہداء کے مقام سے بھی اونچا جو مقام ہے وہاں میں داخل ہو جاؤں گا. آج یہ امت کے ان اماموں نے، ان مجتہدوں نے، ان مجددوں نے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ کیا اور اس کے بعد ہر ایک کو زندہ کر ڈالا. اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کیا اور صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور قیامت سے پہلے اس دنیا میں نہیں آ سکتے. ان سب کا انکار کر کے یہ قبروں کا مردہ زندہ کیا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ دیکھو اس قبر کو مٹی رہنے دینا، اس میں چونا گج لگا کر اس کو پکا کر کے پتھر نہ بنانا. تو انہی لوگوں نے اس کو پتھر بنوایا اور ہندو کا مہاراج کھڑا پتھر تھا، گنیش کہلاتا ہے، ارجن اور رام لکشمن کے نام سے یاد کیا جائے. وہ اولاد تھا اور یہ پڑا ہوا پتھر مسلمانوں نے، ان کے علماء نے، ان کے شیوخ نے پڑے پتھر کو مہاراج کی جگہ پر حضرت کا نام دیا. اور اگر وہ مہاراج گربچن سنگھ جاتا ہے اپنے پتھر اور کھڑے مہاراج کے پاس تو کہتا ہے کہ میں درشن کو جا رہا ہوں مہاراج کی، اور یہ مسلمان جاتا ہے اپنے مہاراج کے درشن کو لیکن نام کہتا ہے کہ میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں حضرت کی.
اور موتی لال نہرو جو جواہر لال کا باپ تھا، سن 20 کے قریب جب ہندوستان میں سنگھٹن اور شدھی کی تحریک اٹھائی تھی خلافت کی ناکامی کے بعد، تو اندرا کے دادا اور جواہر لال کے باپ نے، جو بڑا سیاسی لیڈر تھا، اس نے تقریر کی تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں اور ان میں کبھی میل نہیں ہو سکتا، ہمیشہ جنگ رہے گی، لیکن جب سے میں نے اجمیر کا عرس دیکھا ہے میں نے اپنا خیال بدل دیا کہ وہ غلط خیال تھا۔ ہندو اور مسلمان کے مذہب میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف زبان کا فرق ہے۔ ہندو وہی بات کرتا ہے تو اس کو ہندی میں اور سنسکرت میں اس کو بیان کرتا ہے، اور مسلمان وہی کام، وہی عقیدہ ہے، وہی عمل کرتا ہے، لیکن وہ اردو اور فارسی اور عربی بولتا ہے، ورنہ ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اور کیسی سچی بات کہی۔ پتھر دونوں ہیں، کھڑے اور پڑے کا فرق ہے، ایک کا نام مہاراج ہے، دوسرے کو حضرت کہتے ہیں۔ ایک کے پاس جائے گا وہ مہاراج کو دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ پرنام کہے گا، اور یہ مسلمان جائے گا دونوں ہاتھ یہ بھی اٹھائے گا اور کہے گا کہ سلام۔ وہ وہاں پر دنڈوت کر کے سجدہ کرے گا اپنے گنیش کا، اور یہ اپنے حضرت کی قبر اور پڑے ہوئے پتھر کے سامنے جا کر اپنا ماتھا ٹیکے گا اور کہے گا سجدہ تعظیمی ہے۔ وہ پھیرے لگاتا ہے اپنے کھڑے بابا پتھر کے مہاراج کے، اور یہ پڑے ہوئے بابا کے چکر لگا کر طواف کرتا ہے۔ وہ بھجن گاتا ہے، یہ قوالی ارشاد فرماتا ہے، وہ وہاں سے پرساد لاتا ہے اور یہ تبرک لے کے آتا ہے۔ تو بتاؤ دونوں میں کوئی فرق اللہ کے بندو؟ پھر کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کے بستروں پر 40 سال سے ہماری مائیں اور بہنیں ناجائز اولادیں پیدا کروا رہی ہیں، تو آخر بات کیا ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے صرف ایک ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر ایمان تمہارے اندر نہیں ہے، تم کسی خاندان سے کسی قوم سے تعلق رکھو، ہم کو تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ اگر تم مشرک ہو تو اس کے بعد تم پر ہم دوہرا عذاب ڈالیں گے۔ ایک تو تم بے ایمان اپنے کو کلمہ پڑھ کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ تم ایماندار ہو، اور اس کے بعد پھر تم پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر تم وہی کام کرتے ہو جو ہر طرف مشرک کرتے ہو۔ وہ اگر پکارتے ہیں اپنے گنیش مہاراج کو، ارجن کو یا رام اور لکشمن کو آواز دیتے ہیں، تو اس کے بعد تم بھی تو وہی کام کرتے ہو، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول کر کے پکارتے ہو، کبھی یا مشکل کشا ہے یا پیر بابا راؤ سے کا تمہاری آوازیں ہیں۔ تو یہ دعا اور پکار کا اور علم غیب کا شرک۔ اور دیکھیے کس باریکی کے ساتھ اللہ نے بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکا میتون و انہم میتون، آپ کو بھی موت آئے گی اور آپ کے مخالف بھی، اور قیامت تک پھر آپ کی دنیا کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ من ورائہ برزخ الی یوم یبعثون، کوئی مر جائے دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، قیامت تک نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس حاجی جانے کے بعد اگر درود و سلام پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، گویا قبر نبی میں وہ حاضر و ناظر ہیں مدینے کے اندر۔ اور مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ سواد اعظم جو نور کا ماننے والا ہے، اس کا عقیدہ تو یہ ہے کہ صرف وہی نہیں زندہ ہوں اور حاضر و ناظر ہوں، بلکہ ساری دنیا میں حاضر و ناظر ہے۔ میلاد کی محفل کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے۔ اللہ فرمایا کہ اللہ کی بادشاہت ہے زمین اور آسمان میں، اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے، ملکیت ہے، اور یہ کہتے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ مختار کل ہے، ان کو سارے اختیارات دے دیے گئے ہیں، یہ معذور ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو اجازت ہے جو چاہے دنیا والوں کے ساتھ فیصلہ کرو۔ جب یہ ہو جائے کہ دینے والا داتا لاہور والا ہو جائے، جو کشف المحجوب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خودیزاد بہن حضرت زینب کو، جو ان کے بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، ان کو ننگا نہاتے ہوئے دیکھ کر عاشق ہو گئے، اور پھر یہ سورہ احزاب کی ساری آیتیں بنا کر ان کے ساتھ نکاح کر لیا، اور جو اس نے یہ الزام لگایا ہے اس کو داتا کہا جاتا ہے۔ اور لاہور کے شہر میں جب اس کا عرس ہوتا ہے، یعنی جب اس کا حج منایا جاتا ہے اس کے نقلی کعبے کے پاس، تو پورا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لاہور کیا ہے، یہ مکے کی شکل میں امن جاتا ہے، انسانوں سے بھر جاتا ہے۔
یہ امت کا حال ہے کہ کشف المحجوب کے جہاں اور بے حساب اس کے اندر اللہ کو اس نے برا بھلا کہہ کے اور بتایا ہے کہ اولیاء اللہ عالم الغیب بھی ہوتے ہیں، بااختیار ہوتے ہیں، سارے کائنات وہ چلاتے ہیں، وہاں اس ظالم نے جس کی عزت ہوتی ہے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ دیکھو جو توریت میں یہودیوں نے اپنی تحریف کرنے کے بعد جو توریت کو بدل ڈالا ہے، جس کے اندر انہوں نے ظالموں نے یہ لگایا ہے کہ حضرت داؤد اپنے محل پر چڑھے ہیں، اب برابر کے محل میں ان کے سردار اوریا کی بیوی تھی انتہائی حسین و جمیل، اور وہ برہنہ بس کر رہی تھی، جب اس پر نظر پڑی تو جم کر رہ گئی، آپ اس پر عاشق ہوئے۔ ان ظالموں یہودیوں نے اپنے اتنے بڑے محسن نبی کے اوپر یہ الزام لگایا، کیونکہ خود وہ ظالم جب بدکار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے انبیاء بھی یہ کرتے تھے اور ہم پر زبان درازی نہ کرو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ حضرت داؤد سے برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے اس کے شوہر کو محاذ جنگ پر بھیج کر رازدارانہ طور پر اپنے سالار سے کہا کہ ایسے محاذ پر اس کو بھیجو کہ یہ مار ڈالا جائے تاکہ اس کی بیوی فارغ ہو جائے اور وہ میں اس کے ساتھ نکاح سکوں۔ لیکن یہ تو ہو گیا، بھیج تو دیا گیا، لیکن ظالموں نے لکھا کہ برداشت نہ ہو سکا حضرت داؤد سے اور انہوں نے اس عورت کے ساتھ برائی کی، یہاں تک کہ حضرت سلیمان جو پیدا ہوئے ہیں یہ 6 مہینے سے بھی کم باپ کے مرنے کے 6 مہینے سے کم میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی یہ ولد الزنا تھے۔ اس کا حوالہ دیتا ہے یہ کشف المحجوب کا لکھنے والا، جس کا فوٹو آپ کے سامنے ہر کتاب کے اندر شکر صف کے بعد میں۔ یہ دنیا کا جو شور کر رہے ہیں کہ قوم کی اقتصادی حالت خراب ہے مانا، اور اس کے لیے بھی قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ۔ مثال کر رہے تھے یہ شکر کی نشے کی حالت تھی، اس لیے یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ اللہ کا۔ یہ دنیا کا جو شور کر رہے ہیں کہ قوم کی اقتصادی حالت خراب ہے مانا، اور اس کے لیے بھی قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ۔ مثال کر رہے تھے یہ شکر کی نشے کی حالت تھی، اس لیے یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ اللہ کا کام ہوا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ عورت زید پر حرام ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ اللہ نے سورہ احزاب میں حکم دیا کہ دیکھو عربوں کے اندر ایک بہت برا رواج ہے کہ کسی کو بیٹا یہ دنیا کا جو شور کر رہے ہیں کہ قوم کی اقتصادی حالت خراب ہے مانا، اور اس کے لیے بھی قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ۔ مثال کر رہے تھے یہ شکر کی نشے کی حالت تھی، اس لیے یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ اللہ کا کام ہوا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ عورت زید پر حرام ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ اللہ نے سورہ احزاب میں حکم دیا کہ دیکھو عربوں کے اندر ایک بہت برا رواج ہے کہ کسی کو بیٹا کہہ دیتے ہیں، منہ بڑا بیٹا، اصلی بیٹا بن جاتا ہے، اندر خاندان میں آتا ہے، اپنی بہنوں سے بھائی کی طرح سے ملتا ہے، اور ایسی خرابی پیدا ہوتی ہے کہاں سگا بھائی اور کہاں منہ بولا۔ اس لیے یہ بند ہونا چاہیے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے ذریعے سے ہم اس کام کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں، زید ان کی بیوی الگ ہو گئی، آپ اس کے ساتھ نکاح کر کے ثابت کر دیجیے کہ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے نبی صاحب کو حکم دیا، اور یہ کیا کہتے ہیں یہ داتا کہلائے جانے والے کہ نبی صاحب کے نگاہ پڑ گئی
اور برہنہ نہاتے ہوئے اور اس پر عاشق ہو کر یہ سارا کچھ بنایا ہے. اب ایسے لوگ ہیں جن کی قدر ہو رہی ہے. تو اللہ کے بندو اس طرح سے مارا ہے ہم کو ان دونوں نے، ان صوفیاء نے وحدت الوجود کے ذریعے سے، اور ان علماء نے قبر کی پوجا کروائی ہے، عرس منوائے ہیں، میلے کرواتے ہیں کہ بابا جانتا ہے اگر چڑیا بھی اوپر بیٹھ جائے کہ وہ نر ہے یا مادہ ہے. اس طرح سے اللہ کے ساتھ ہر جگہ شرک ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے آج نہیں مدت گزر گئی ہے، جو داڑھی کے بال جن کے سفید ہیں انہوں نے یہ عالم دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہندوستان کے اندر سن 47 میں جب آ رہا ہوں اکتوبر میں 2 مہینے ہو چکے تھے، تب بتایا ہے جب امرتسر سے گزرا ہوں کہ بتایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو اب آئے ہیں، اگر 2 مہینے جو گزرے ہیں آپ یہاں آتے تو ہوتا یہ تھا کہ ہندوستان سے جو نکالے ہوئے مسلمان کہلائے جانے والے قافلے آتے تھے جن میں لاکھوں تعداد ہو جاتی تھی امرتسر کے بارڈر پر، ہر طرف ہوتا ہوگا، لیکن اس نے بتایا وہ یہ تھا کہ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد لاکھوں جمع ہو جاتے تھے اور ہندو اور سکھ اعلان کرتے تھے کہ مسلو جو مرد ہیں وہ ایک طرف، جو اپنے کو مرد کہتے ہیں، اور زنانیاں ایک طرف آ جائیں. اور اس کے بعد پھر حکم دینے والا حکم دیتا تھا کوئی گنڈا، کوئی سکھ، کوئی یہ زنانیوں اپنے کپڑے اتارتے، اور جو کچھ اس کے اندر رکاوٹ پیدا کرتی، کسی کو جوتا ہے کبھی اس کے پیٹ کے اوپر، کبھی شنگا کے اوپر، کبھی بچے کو چھین کر گود میں بچہ ہے عرفان کے اوپر چڑھا کر بچہ چیخا، ایک روپ چھا گیا. اور پھر امرتسر کے بازاروں میں یہ ننگا جلوس نکل رہا ہے، عین سڑکوں کے اوپر دن کے روشنی کے اندر آبرو برباد کی جا رہی ہے. یہ 2 مہینے تک لگاتار یہ ہوتا رہا ہے. میں جب گیا ہوں گڑھا قائم میں جالندھر کے پاس 2 لاکھ آدمی اس میں جمع ہیں جو آ رہے ہیں برابر کپورتھلا سے جالندھر پر قریب کے علاقے سے. وہاں عالم یہ ہے کہ 2 لاکھ کبھی 1.5 لاکھ کبھی برابر بڑھتے جا رہے ہیں. وہاں اعلان ہو گیا کہ پاکستان سے ڈاکٹر آیا ہے تو مائیں 70 برس کی جھٹیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ اپنی چھاتی کھول کر دکھاتی ہیں، جو خون ٹپک رہا ہے، کٹی ہوئی چھاتیاں ہے. پوچھتا ہوں کہ ماں یہ کس نے کاٹا؟ وہی پوچھتا بھائی جو آپ کے سکھ نے کسی ہندو نے اسے کاٹا ہے، کتنوں کو ختم کر دیا. جوان بہنیں ہیں، رانیں کٹی ہوئی ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد بتاتی ہیں جس کو کاٹ دیا ہے، اور یہ کیسے کہیں کہ اس سے پہلے آبرو برباد کی جاتی تھی. یہ سب کچھ ہوا ہے. اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر سچے ایماندار ہوئے تو دنیا میں بھی تم سرفراز اور کامران رہو گے، لیکن یہ امت کا یہ حال ہے کہ اندر والا بھی مارتا ہے اور باہر والا. اسی سن 71 کی جنگ میں سیال کوٹ کی ایک تحصیل سے 50,000 عورتوں کو ہندوستانی پکڑ لے گئے. تو یہ سب کچھ ایک ہی چیز سے، یہ پاداش ہے، اور یہ شرک ہے. اور شرک کے پھیلانے والے یہ کفر کے علمبردار یہی ہے جو مسجدوں میں حرام کھاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. قرآن کو یہ بیچتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیسے فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، کیسے صابر ہے آگ سے. اور یہ اپنے کو کہتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو ان کا علم، جو ان کا عمل تھا اس کو انہوں نے اپنایا ہے. حالانکہ قرآن ہر نبی کے لیے کہتا ہے، اس نے دعوت دی ہے، دن رات ایک کر دیے ہے، اور کہتا ہے وَلَا أَسْأَلُكَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، کہ تم سے ایک پیسہ نہیں مانگتا، اور تم دینا بھی چاہو زبردستی تو نہیں لوں گا، تمہارے منہ پر پھینک ماروں گا. میں اللہ سے لینے والا ہوں، تم سے نہیں. اور یہ قرآن ہو گیا. حدیث فرماتی ہے، بخاری نے اس کو باب باندھا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے اقرأوا القرآن ولا تاکلوا به. قرآن پڑھو، سمجھو، عمل کرو، پہنچاؤ دنیا والوں تک، لیکن روٹی کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ. اب قرآن اور حدیث کے بعد اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ سب ماننے والے کہتے ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں، لیکن نہ ان کا عقیدہ مانتے ہیں، اور نہ اس سلسلے میں اجرت کے معاملے میں ہدایہ میں وہ کہتے ہیں کہ مؤذن اذان دیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے تو حرام خور کام کرتا ہے. یہ امام امامت کی تنخواہ لیتا ہے تو یہ حرام خور ہے. مدرسے میں عالم
قرآن کی تفسیر پڑھاتا ہے شیخ القرآن بن کر آتا ہے اور تنخواہ لیتا ہے تو حرام خور ہے، شیخ القرآن نہیں ہے۔ اسی طرح سے حدیث کا پڑھانے والا اور فقہ کا درس دینے والا یہ حرام خور ہے اگر تنخواہ لیتا ہے۔ تو اب بتاؤ، جو تنخواہ لیں گے، جو دن رات جن کے اختیار میں اب دین کی ساری باتیں ہیں، نمبر پر وہ، محراب پر وہ، تقریریں ان کی، فتوے ان کے، تو اب کہاں سے ایمان آئے گا؟ تو آج مسئلہ ہے، ایک ہی مسئلہ ہے ایمان کا، اور باتیں ہیں اللہ اس کے اندر توفیق دے دے، مل کر اگر ایمان کی یہ دعوت صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے ذریعے سے اٹھے، قیامت تو آئے گی، اس دنیا کے اندر آ جائے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں بنو اسرائیل میں کیا ہوا ہے۔ ان کے آخری 3 انبیاء کا حال سنا ہے، اللہ جو فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ ظالم وہ تھے کہ اپنے انبیاء کو مارتے تھے۔ حضرت زکریا کو انہی یہودی عالموں نے ان کے اس جرم میں کہ انہوں نے ان کو روکا شرک اور کفر سے، دنیا پرستی سے، ان کو ذبح کر ڈالا ہے، اپنی عبادتگاہ قربان گاہ کے سامنے نشان لگا دیا کہ یہاں ہم نے زکریا اپنے نبی کو قتل کر ڈالا تھا، وہ ہم کو بہت پیارتے تھے۔ پھر ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کا سر منگایا ہے ہیرود اینٹیپاس، جو ہیرود اعظم یہودی بادشاہ تھا لیکن اب وہ باج گزار اور رومیوں کا ماتحت ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی سالگرہ کے اوپر ناچنے والی کو قول دیا کہ جو مانگنا ہے مانگ، اس نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ جلی بیٹھی تھی، فاحشہ تھی، حضرت یحییٰ سے قید بھی کروایا تھا اس نے بادشاہ کے ذریعے سے۔ اب اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی اب ایک ہی معاملہ ہے، بادشاہ قول دے چکا ہے، اب تو اس سے یحییٰ کا سر مانگ لے۔ تو بادشاہ یہودی تھا، لیکن جب اس لڑکی نے کہا ہے مجھے اور کچھ نہ چاہیے، یحییٰ کا سر چاہیے، تو وہ کانپ اٹھا، لیکن اپنے غرور اور تکبر کے میں قول قرار دے چکا ہوں، اس نے حکم بھیجا اور قید خانے سے ان کا سر کاٹ کر سونے کے تخت میں رکھ کر اس لڑکی کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اور تیسرے ان کے نبی، بنو اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو رومیوں کے ذریعے سے پھانسی کا حکم دلوایا، اور اس درمیان وہاں کے گورنر نے، فلسطین کے گورنر نے اعلان کیا کہ بادشاہ سلامت، روم کے جو بادشاہ ہیں وہ اپنی سالگرہ کی خوشی میں اپنی مملکت کے اندر، جس کو ہر ملک کے اندر ایک، جس کو پھانسی کا حکم دے دیا گیا ہے، اس کی جان بخشی کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے عوام جس کے متعلق کہے اس کی جان بخشی کر دی جائے گی۔ تو گورنر نے فلسطین کے بلایا اور سارے یہودیوں سرداروں سے، ان کے عوام سے، ان کے مہاجنوں سے، ان کے پیروں مولویوں اور فقیہوں سے سب سے کہا کہ بادشاہ سلامت کا یہ حکم آیا ہے، اور میرے پاس تمہارے بنو اسرائیل کے 2 آدمی ہیں جن کو پھانسی کا حکم دیا گیا ہے، ایک بربا ڈاکو ہے جس نے کتنے خون کی، پھانسی کا حکم تھا، اور ایک عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں جن پر پھانسی کا حکم لگ چکا ہے، تم دونوں میں سے کس کے متعلق کہتے ہو کہ مجھ کو آزاد کر دیا جائے؟ بادشاہ سلامت ایک کو آزاد کرنے پر تیار ہو گئے۔ تو تاریخ بیان کرتی ہے ان یہودیوں نے، ان کے بڑوں نے، علماء نے، ان کے جاگیرداروں دولت والوں نے ایک آواز سے کہا کہ بربا ڈاکو کو چھوڑ دو گورنر صاحب، عیسیٰ ابن مریم کو نہ چھوڑنا۔ پھر کوشش کی کہ ان کو پھانسی دے دے، قتل کروا دے، صلیب پر چڑھوا دے، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اور وہ جب آئیں گے تو اس کے بعد پھر وہی بات لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آؤ مناظرہ کرو۔ میں کہتا ہوں مناظرہ کروں، بتاؤ اس دنیا کے اندر کون ایسا ہے ایماندار جس پر مجھے بھی اعتماد ہو اور تمہیں بھی ہو، کیونکہ مناظرہ بغیر ثالث کے لیے۔ ہاں انتظار کرو، اگر اللہ کی توفیق سے عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو اس کے بعد میں بھی ان کو ثالث بنا دوں گا اپنے اختلافات میں، اور تم بھی بنا دینا، ورنہ پھر اللہ کو ثالث بنا لو، پھر مباہلہ ہے، مناظرے کا مقام بھی نہیں۔ تو اس طرح سے جب یہ بات پوچھے گی جیسے اٹھ رہی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل ہم نے شیر گھر کے اندر راستے گلیوں میں تقاریر شروع کی، کتابیں باتیں، وہ امنڈ آیا ہے مجمع، کتنوں کے مارا گیا ہے ہمیں، اور کتنی گالیاں پڑی ہیں اور کتنی باتیں، یہ وہ لوگ ہیں، وہی عالم ہیں، وہی جو اپنے کو دیندار کہتے ہیں۔ تو لیکن بات یہی ہونا چاہیے، اگر اپنی جان کو اور اپنے بال بچوں کو آگ سے بچانا ہے تو سب سے پہلے ایمان کو درست کرنا ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، پھر دعوت حق اٹھے، اور پھر اس راستے میں اللہ ثابت قدم رکھے تو اللہ آگ سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ آپ کے سامنے اپنی
بات رکھنے کے بعد یہ درخواست ہے کہ اللہ کے ساتھ مالک کا ہم اور آپ سب کھاتے ہیں، اور مالک کو شکایت ہے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، کہ اللہ کا وقار تمہاری نگاہ میں کوئی مقام نہیں رکھتا، اللہ کے بندوں کی تم پوجا کرتے ہو، ان کا نام آ جائے تمہارا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اللہ کی توحید بیان کی جائے تو چہرہ کیا ہو جاتا ہے تمہارا، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یہ بات ہے اللہ سے۔ ایک یہ بوڑھا جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہے اپنی خطاؤں کی بلک بلک کر معافی مانگتا ہے، ایمان کو پھر دوہرا کر کہ مالک تو اکیلا ہے، تیرے ساتھ کوئی ساتھی کوئی شریک نہیں ہے، تیرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے نبی ہے، قیامت آ کے رہے گی، فیصلہ اس دن ہے، اور اس دن جو جیتا وہی جیت گیا، اس دن کے ہاتھ سے